الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اذ جب، قل کہا، نہ ہم نے، ملا کے ہو گیا قلنا ہم نے کہا، لیے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو۔ یہ امر ہے، اس کو عربی میں امر کہتے ہیں اور اردو میں حکم کہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا لآدم، آدم علیہ السلام کو، پس سجدو سب نے سجدہ کر لی، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبر اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ تھا، من سے، الکافرین کافروں میں سے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ سین اور تیز جمع ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر استکبر، تکبر سے استکبر، اس طرح جو اعانت سے استعانت ہے، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں استخارہ، وہ خیر سے استخارہ ہے۔ تو یہ جب سین تے کسی خیر میں سین تے ہوگا تو وہ استخارہ بن جائے گا۔ تو سین تے جب شامل ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طلب کرنا، چاہنا یا بننا، خواہش کرنا، طلب کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں آ جاتی ہیں۔ جیسے استکبرہ اس نے بڑا بننا چاہا، اس کی طلب تھی بڑا بننے کی۔ اسی سے استعانت مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، اور اسی سے یہ استخارہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں استخارہ کرنا، استخارہ کا مطلب ہے کہ خیر مانگنا، بھلائی چاہنا۔ تو جو کانا ہے اس کا 2-3 معنی آتے ہیں، وہ تھا، وہ ہے، وہ ہو گیا۔ تو جہاں پر یہ جیسے جیسے وہ آتے ہیں قرآن کی آیت ہے اس حساب سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کو کہتے ہیں وہ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ کانا، وہ تھا ہی کافر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایگزامینیشن جو ہے فرشتوں کا جو منعقد کیا، تو یہ بھی فرشتوں میں شامل تھا ان کی جماعت میں۔ تو چونکہ اس کے دل کے اندر تکبر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے یہ جو امتحان گاہ جو بنائی ایگزامینیشن ہال، اس میں اس کا جو اندر کا جو تھا کفر وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، کیونکہ یہ تھا ہی کافر، تو اس نے جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں، میں تو سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آگ جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ تو انسان جو ہے وہ جب تکبر کرتا ہے تو اپنی بلندی سے جو ہے انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے۔ تکبر اتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے کہ جو انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے یہ شیطان، اس کا نام عزازیل تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ ابلیس ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے کہ سخت ناامید ہونا اور جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اس نے جو اللہ کے جو حکم تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی،
تو ایک دم ہی یہ جو فرشتوں کے صف میں تھا، ایک دم وہاں سے جو ہے اس نے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ ابلیس بن گیا اور یہ اپنے مرتبے سے گر گیا اور انتہائی ذلیل ہے، اس کو کہتے ہیں راندہ درگاہ ہو گیا اللہ کی جو اس میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، قیامت تک کے لیے اب یہ لوگوں کے لیے جو ہے نا گمراہی کا سبب بنتا رہے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو علم دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، جو تکبر ہے انسان کے لیے انتہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے آ کے صحابہ کرام کو عز و انکسار سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود ہونا سکھایا ہے۔ اور آج انکساری کا یہی درس ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور تو اپنے سب سے جو اونچی چیز ہے وہ سب سے نیچے زمین میں جھکا دیتا ہے، اللہ کے حضور سر سجود ہو جاتا ہے کہ جو میری سب سے بلندے والی چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے زمین پہ رکھ دی ہے، اب میری سو انکساری کو یا اللہ آپ قبول فرمائے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی عبادت پر اور اپنے علم پر، اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ایک لمحے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔